بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اسے مشاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے قول بھی کہہ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، پس میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر تم چاہو۔ عرض کیا کہ کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مختص کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا آدھا حصہ مختص کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں بھی اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا 2/3 حصہ کافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا میں سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو یہ درود ہی تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرا ہر کام اپنے ذمے لے کر تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کو ترمذی شریف نے روایت کیا ہے۔ میرے عزیزو، تھوڑا سا ہم اپنے تصور کو پرواز دیتے ہیں، تصور کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمارا نصیب جاگتا اور ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نصیب ہوتی، حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوتے اور ہم سب غلام آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے، تب حضرت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی حکم فرماتے تو ہم پر کیا کیفیت ہوتی؟ تھوڑا سا تصور کرے ذرا، ہم اس حکم پر عمل کرنے میں کیسے مقابلہ کرتے، کیسے محنت اٹھاتے؟ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تصور کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوتے اور ہمیں کسی بات کا حکم فرماتے، تو ہم اس حکم پر کیسے عمل کرتے، کیا کیا محنتیں کرتے اس کے لیے، کیا کیفیت ہوتی ہماری اور کیا محبت ہوتی ہماری۔ محبت یاد آیا ایک واقعہ کہ حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازار میں خرید و فروخت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چپکے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ مبارک رکھ دیے اور پوچھا، بتاؤ کون؟ اب حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں کے لمس سے معلوم ہو گیا کہ کون ہے، لیکن بولے نہیں، اور بولنا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر بول دیتے نا تو پھر محبت کی چاہ والا لمحہ ختم ہو جانا تھا۔ محبت محسوس کرنی ہے، حلاوت محسوس کرنی ہے، اس لیے بول نہیں رہے ہیں، آنکھوں پر ہاتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں بتاؤ کون، لیکن نہیں بول رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سپنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں،
ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاوا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے، پوچھا گیا بتاؤ کون ہوں میں۔ اب معلوم بھی ہے کہ آنکھوں پر ہاتھ کس نے رکھا ہے، ہاتھوں کے لمس سے پتہ چل رہا ہے، لیکن بول نہیں رہے کہ اگر بول دیا تو وہ جو محبت والا چاہ والا لمحہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچیں، آپ بھی تصور کریں کہ آپ اس دور میں ہوتے، ان کی مجلس میں ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی، آپ کی کیا محبت ہوتی۔ کیا آپ اس حسین چاند جیسے چہرے کو تکتے رہتے یا وسوسوں میں مبتلا رہتے، یا یوں ہوتا کہ آپ کہتے کہ آقا درود نہیں پڑھا جاتا، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں پڑھا جا رہا؟ کیا اس طرح کے سوال کرتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے ذرا۔ اچھا اب سنیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جمعے کا دن تمہارے سب دنوں میں زیادہ افضل ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کہ بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اب ذرا غور کریں، ہمیں وہ دور نہیں ملا، ہمیں وہ مجلس نہیں ملی، لیکن فرمان تو مل گیا نا، حکم تو مل گیا نا۔ ہم میں سے ہر ایک یوں سمجھے کہ یہ حکم میرے لیے ہے، اور خوش نصیبی ہے یہ کن کا پیغام ہم تک پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی کیا حاجت؟ ارے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور درود و سلام میں رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک درود پر 10 رحمتوں کا پکا وعدہ ہے۔ اور پھر ذرا غور کریں کہ درود کس پر پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے پسینے میں مشک سے زیادہ خوشبو تھی، وہ جن کے ہاتھ میں درخت کی ٹہنی جہاد کی تلوار بن گئی، اور وہ جن کو رات کے اندھیرے میں یوں نظر آتا تھا جیسے دن کی روشنی میں، وہ جو بہتے زخموں کے ساتھ غزوہ احد سے غزوہ حمر الاسد کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ جن کا لعاب مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیا کرتا تھا، وہ جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ کرام سے موت اور جہاد کی بیعت لی، وہ جن سے بچپن میں چاند ان کے جھولے میں ان سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ جو عالم ارواح میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور وہ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ کہ جن کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب پل صراط سے گزریں گی تو تمام اہل محشر کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، نظریں جھکا لیں، اور وہ جن کو حشر کے میدان میں براق پر لایا جائے گا، اور وہ کہ جب اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اٹھیں گے، اور وہ فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کا امتی، ان کا غلام اور ان کا عاشق بنایا، اور جمعہ مبارک بھی ہمیں انہی کی برکت سے ملا کہ جن پر درود و سلام کے لیے ہمیں مقابلہ حسن کی توفیق نصیب ہوئی، ان کے لیے درود پڑھیں۔ اس میں یہ وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا وسوسہ آنا؟ حکم مل گیا، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا قرآن میں، اب کیا کبھی وسوسہ آیا نماز پڑھنے کے لیے کہ پڑھی نہیں جاتی، عجیب سا ذہن ہو رہا ہے،
اس کو وسوسہ نہیں کہتے، اس کو بہانہ کہتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وسوسہ تھا اس لیے چلو تمہیں معاف کر دیا، کوئی بہانہ نہیں چلنا، فرض کر دی گئی نماز۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں، حکم ہم تک پہنچ گیا ہے کہ درود پڑھو کثرت سے۔ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم میں اکثر سناتا رہتا ہوں یہ حدیث کہ جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ گارنٹی مل گئی یہاں پر کہ غم دور ہوں گے، درود پڑھو۔ اب ہم اپنی نیت غموں سے ہٹا لیں، محبت والی بنا لیں، گارنٹی تو مل گئی، غم تو دور ہونے ہی ہے، تو کم سے کم محبت سے تو پڑھ لیں۔ کن پر پڑھ رہے ہیں درود پتہ ہونا چاہیے، کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔